دیکھیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ تھے، ابو عمیر نام تھا. ایک دوسرے صحابی تھے ابو طفیل، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ابو عمیر، حضور نے صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ، یہ ہمارا بھائی جو بیٹھا ہوا ہے اس کا کھیت اور میرا کھیت دونوں ساتھ ساتھ ہے. کہا اچھا پھر کیا ہے؟ کہا ہم اپنی زمین میں باؤنڈری دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کا کھیت رکاوٹ آ رہا ہے بیچ میں، وہ باؤنڈری ٹیڑھی ہو رہی ہے. آپ ہمارے اس ساتھی سے کہیے جو قیمت بھی لے لے، لیکن وہ 8-9 کھجور کا درخت ہے، اس کی وجہ سے ٹیڑھا ہو رہا ہے، وہ دے دے تاکہ میں اپنی باؤنڈری سیدھی کر لوں. ابو عمیر کے متعلق ابو طفیل صحابی نے کہا، جناب محمد الرسول اللہ نے کہا جی دے دو. یہ صحابی کہتے ہیں آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم دے رہے ہیں تو جان بھی دے سکتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، لیکن اگر مشورہ ہے تو میں نہیں دوں گا. اگر مشورہ دے رہے ہیں تو میں نہیں دوں گا. وہ صحابی رضی اللہ عنہ چلے گئے. 2-4 روز کے بعد پھر آئے تو وہ صاحب پھر بیٹھے ہوئے تھے. کہا رسول اللہ ایک مرتبہ اور سفارش کر دیجئے. کہا کیا ہے؟ کہا وہ جو باؤنڈری میری ٹیڑھی ہو رہی ہے، یہ شخص اگر وہ 8 کھجور کا حصہ دے دے تو میری باؤنڈری سیدھی ہو جائے. کہا دینا دو جی. کہا رسول اللہ حکم دے رہے ہیں کہ مشورہ؟ کہا مشورہ دے رہا ہوں. کہا مشورہ اگر ہے تو میں نہیں دوں گا، اگر حکم دے رہے ہیں تو میں تو جان دینے کو آپ کے حکم پہ تیار ہوں. حضور نے کہا کہ تمہاری زمین ہے، ہم حکم دینے والے کون ہوتے ہیں؟ مشورے دے رہے ہیں کہ دے دو تمہارے بھائی کو کام آ جائے گا. کہا نہیں دوں گا. تیسرے دن یہ صحابی آئے منہ بنائے ہوئے. کہا آخری مرتبہ جاتا ہوں. اتفاق سے وہ زمین والا نہیں تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑھو لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے. کہا یا رسول اللہ آخری سفارش کر دیجئے کہ ہم کو اپنا وہ زمین دے دے، چاہے جو قیمت لے لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے دو جی. کہا نہیں دوں گا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہے وہ زمین تم اس کو دے دو اور اس کے بدلے جنت میں ایک باغ گھر کے ساتھ ملنے کی ہم تمہارے لیے گارنٹی لیتے ہیں. بولو، جنت میں ایک باغ بھی دلوائیں گے اللہ تعالیٰ سے اور ایک مکان بھی عالی شان دلوائیں گے، وہ زمین دے دو. یہ صحابی بورے تھے، تجربہ کار تھے. کہا جنت میں تو ہم جیبے کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہم بھی ہیں. کہا یا رسول اللہ میں نہیں دوں گا. وہاں پر ایک جوان صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جیسے اشفاق بابو ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ ہیں، آپ لوگ عابد فضا حسین ہیں، اس طرح کے صحابی میں سے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. وہ صحابی جب چلے گئے تو حضور کے پاس آ کے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جنت میں باغ صرف اسی کے لیے ہے کہ یہ کام کوئی بھی کر دے تو اس کو دلوا دیں گے. ہاں یہ کام کوئی بھی کر دے تو میں جنت میں ایک باغ مکان کے ساتھ ساتھ دلوانے کی گارنٹی دیتا ہوں، کوئی بھی کر دے. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر پہنچے اور رات کو پہنچے وہ کھیت والے کے پاس. یہ بھی ابو عمیر. کہا کیا؟ کہا تمہارا جو 8 کھجور ہے زمین ہے اس کو بیچو گے. کہا کون ہو تم؟ کہا میں قبا کا رہنے والا ہوں. کہا قبا کے؟ کہا کہ ہاں. ارے یار قبا میں سنتے ایک بہت اچھا باغ ہے. کہاں ہے؟ کہا پورے عرب کنٹری میں جتنا کھجور جتنے قسم کا لگا ہوا ہے تنہا اس باغ میں لگا ہوا ہے. پوری دنیا میں جو کھجور ہے تنہا وہ باغ میں وہ آدمی لگایا ہوا ہے. صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں ایک باغ ہے، وہ باغ میرا ہی ہے. تمہارا ہے؟ کہاں. کہا تم کون ہو؟ کہا میرا نام ابو دہدہ ہے. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غور سے سنیے گا، انشاءاللہ ابو دہدہ سے جنت میں ملاقات ہوگی، انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہے. کہا کہ ایسا ہے تم وہ باغ لے لو اور 8 کھجور جو تمہارا ہے وہ ہم کو ہمارے ساتھ سودا کر لو.
अब ये बुढ़ऊ को मुंह में पानी आ गया, कह रही यार इतना कीमती बाग बेचोगे 8 खजूर के बदले? कहा कि हाँ, वो बाग ले लो और क्या करो तुम, और वो जमीन दे दो। है, कहा ठीक है, चलो दिखाओ बाग, बचाओ। बाग के पास ले गए तो इतना घना था, इतना घना, मीलों फैला हुआ, 300 दरख्त लगा हुआ था खजूर का। उम्मे दहदा को बुलाया, बीवी उनकी बागे में थी बच्चों को लेकर। कहा उम्मे दहदा, बाग से निकल आओ, ये बाग अब तुम्हारा नहीं है बल्कि ये बाग किसी और का हो गया है। वो निकली हुई आई, मुंह में खजूर था बच्चे के। कहा खजूर को मुंह से उसको निकालो। कहा यही बाग हमारा है, हाँ ये बाग तुम ले लो और वो 8 खजूर जो है तुम हमको दे दो। क्या है ना, ठीक, कहाँ दे दो। बीवी ने कहा क्या कर लिया, कितने में तूने बेचा है? कहा ये बात है। कहा शौहर का पीठ ठोकर के बीवी कहती है इतना अच्छा काम तुमने जिंदगी में कभी नहीं किया है, जो काम तूने अभी किया है इतना अच्छा काम कभी नहीं किया है। इस बाग के बदले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में एक बाग देने की गारंटी ली है और कहा एक मकान भी मिलेगा, ये बहुत अच्छा सौदा है। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, इस हदीस से पता चलता है कि सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा के नज़दीक जी असल कीमत अमल की थी, माल की कोई कीमत नहीं थी।